بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن سلطانہ 3 سال کی تھی جب امی جان ہاسپٹل کی نوکری کرتی تھیں، تب چھوٹی کی دیکھ بھال مجھ کو کرنا پڑتی۔ ان دنوں میں کافی چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز والدہ ڈیوٹی پر تھیں۔ بہن کے رونے پر میں اسے چپ کرانے کی خاطر باہر لے گئی۔ ان دنوں ہم ہاسپٹل کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ کافی دیر تک میں اسے لیے لان میں بیٹھی رہی، تبھی ادھر سے ایک وارڈ بوائے کا گزر ہوا۔ وہ ہمیں پہچانتا تھا۔ پوچھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ منی بیمار ہے اور اماں نے اس کو بچوں کے وارڈ میں داخل کروایا ہے۔ میں نے بتایا، امی کی ڈیوٹی زچہ بچہ وارڈ میں لگی تھی۔ وہ 2-3 بار آ کر ہمیں دیکھ جاتی۔ اس وارڈ بوائے کا نام ناصر تھا۔ کچھ دن پہلے یہ ہاسپٹل میں ملازم ہوا تھا۔ امی جان اس کو سرسری جانتی تھیں۔ ناصر نے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹر سے کہہ سن کر بچوں کے وارڈ میں لگوا لی اور میری بہن کی دیکھ بھال عمدگی سے کرنے لگا۔ تبھی امی جان اسے اچھا جاننے لگیں، مگر میں سمجھ گئی کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میری خاطر اس وارڈ میں لگوائی ہے۔ ایک دن امی نے اس کو گھر بلوایا۔ اس نے بڑی خوشی محسوس کی۔ اس روز کھانا بھی ہمارے ساتھ کھایا۔ پھر تو اس کا آنا جانا ہمارے گھر کا معمول بن گیا۔ ناصر میں ایک خوبی تھی کہ یہ جھوٹ کو سچ کی طرح بولتا اور بہت نرمی سے کلام کرتا۔ ہمارے گھریلو مسئلے باغ دور سے حل کرنے لگا۔ والد کی وفات کے بعد گھر میں کسی مرد نے قدم نہ رکھا تھا۔ ناصر نے ان کی جگہ لے لی۔ ہمارے گھر کا بوجھ وہ اس طرح اٹھانے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ میرے ابو ہسپتال میں ملازم تھے۔ امی کو ان کی جگہ نوکری مل گئی تھی اور اسی لیے رہائش کا کوارٹر بھی ہمیں میسر تھا جو ابو نے الاٹ کرایا تھا، ورنہ رہائش کا مسئلہ میری والدہ کی بیوگی کو سولی پر چڑھا دیتا۔ پھر بھی 1000 قسم کے بکھیڑے تھے جو ہمیں درپیش تھے۔ ناصر ان بکھیڑوں کو بخوشی نمٹنے لگا۔ امی جان نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ باہر کا کام کاج وہی سر انجام دینے لگا۔ ہمیں بڑی سہولت ہو گئی۔ اس کارن ناصر کی حیثیت ایک گھر کے فرد جیسی ہو گئی۔ جس روز وہ نہ آتا، ہم ماں بیٹی دروازے کو تکتی تھیں۔ کھانا تک اس کے بغیر اچھا نہ لگتا۔ واقعی ماں کو ان دنوں سہارا چاہیے تھا اور ناصر کو مجھ سے دلچسپی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب صرف میری خاطر کرتا ہے، تاہم وہ مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ کسی قسم کی برائی کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ موقع مل جاتا تو ہم باتیں کر لیتے۔ پیار کے جذبات کو تو ہم نے اپنے اپنے دلوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے سیپ میں موتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اماں نے اس سے کچھ ایسی امیدیں وابستہ کر لیں جو ایک جوان بیٹی کی ماں کسی شریف اور کماؤ لڑکے سے وابستہ کر لیتی ہیں۔ اس کے گھر والے جانے کیسے ہوں گے، بس اس نقطے پر بات رکی ہوئی تھی۔ جب بھی ماں کہتی، بیٹا ناصر مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا، امی سے یوں ہیلے بہانے کرتا کہ وہ اس کی کوئی مجبوری گردان کر چپ ہو جاتی۔ میرا حال دوسرا تھا۔ میں کسی اور کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے چپ چاپ اس آگ میں کود جانا چاہتی تھی جس کو آتش عشق کہتے ہیں۔ مجھے ناصر کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دن رات اس کے خیالوں میں کھوئی مستقبل کے سپنے بنتی۔ لگتا تھا وہ بھی میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ان دنوں وہ اپنی ساری تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور کہتا، خالہ جان، میرا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں، آپ ہی یہ رقم سنبھال کر رکھیے، کل کلا مجھے اپنا گھر بھی تو بسانا ہے، تب یہ روپیہ کام آئے گا۔ جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ کچن میں آ جاتا اور کہتا، لمبی لڑکی سن، تیرے بغیر زندگی گزارنے کا خیال بڑا تکلیف دہ ہے، تم مجھے اچھی لگتی ہو، کب مجھ سے شادی کرو گی، میرا گھر آباد کرو گی؟ یہ سن کر میں شرما جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، اس کے ساتھ گھر بساؤں۔ تب میں کہتی، امی سے کہو، ان سے پوچھو نا، مجھے کیا پتا۔ امی کے حکم کا تو وہ غلام تھا، ہمہ وقت منتظر رہتا کہ کب وہ کوئی کام بتائیں اور یہ دوڑا جائے۔ اتنا تابع دار داماد پا کر اماں ہر غم بھول سکتی تھی۔ میں جو ابھی 16 سال کی تھی، اس کو 16 پہاڑوں جیسی لگتی۔ ناصر سے رشتہ طے ہونے کے بعد بالکل ہلکی پھلکی اور بے وزن لگنے لگی۔ رشتہ مانگنے ناصر کی پھپھو آئی کیونکہ اس نے یہی کہا کہ ایک پھپھی کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اکتوبر میں شادی تھی۔ یہ ستمبر کی بات ہے کہ خالہ گلاب امی کے پاس کسی کام سے آ گئی۔ یہ عورت آج سے 8 سال قبل میری دادی کے پڑوس میں رہتی تھی۔
گلاب کے ساتھ ماں کی واقفیت بہت تھی۔ اس دن ناصر ہمارے گھر بیٹھا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب گلاب آئی۔ اس نے ناصر کو غور سے دیکھا، تبھی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ رانو، یہ کون ہے؟ ماں نے بتایا کہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ اگلے 6 ماہ اس کے ساتھ شمو کا نکاح کر رہی ہوں۔ کہو اچھا ہے؟ ہاں اچھا تو ہے۔ خالہ گلابو سوچ میں پڑ گئی، اور جب ماں چائے لینے کچن میں گئی تو خالہ نے مجھ سے کہا، تیری ماں سے نہیں کہتی کہ تیرے ارمانوں کا خون ہو جائے گا، مگر بیٹی حقیقت یہ ہے کہ یہ موا شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے۔ آگے تو خود سوچ لے کہ تو آپ بڑی سیانی ہے۔ خالہ گلابو کی یہ بات سن کر میرے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ میں ایسے گمسم ہو گئی جیسے موت نے مجھے اپنی پرچھائی دکھا دی ہو۔ مجھ پر بجلی تو نہیں گری، مگر اس خبر سے سر سے پاؤں تک جل کر راکھ ہو گئی۔ 2 دن تک یہ دکھ میرا کلیجہ کھاتا رہا۔ میں اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرتی۔ تیسرے دن میں بیمار ہو گئی۔ اماں نے مجھے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ شام کو ایک نرس نے مجھ سے پوچھا، کیا تیری ماں تیرا نکاح ناصر سے کر رہی ہے؟ کیا اس کو خبر ہے کہ اس نے پہلے بھی ایک شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی؟ لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، اس لیے یہ لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ناصر کے پاس آ گئی۔ دونوں نے عدالت میں نکاح کر لیا۔ خاندان بھر میں ان پر تھو تھو ہوئی، پر اب تو ان کے 3 بچے ہیں۔ اس کی بیوی کے گھر والے تو آج بھی ان دونوں سے نہیں ملتے۔ اس انکشاف سے میں اور بھی حیران ہوئی۔ میں نے نرس سے کہا، آپا کیا تم مجھے اس کی بیوی سے ملوا سکتی ہو؟ کیوں نہیں، کل ہی۔ اگلے دن ایک خوبصورت سی لڑکی کو وہ میرے پاس لے آئی۔ اس نے بتایا، ناصر میرا شوہر ہے۔ جب سے اس کا تم لوگوں کے گھر آنا جانا ہوا ہے، اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ گھر اور بچوں سے غافل ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ کچھ کہتی ہوں تو مارنے کو دوڑتا ہے، حالانکہ ہماری محبت کی شادی ہے۔ میں نے اس کی خاطر گھر بار، ماں باپ، ہر کسی کو چھوڑا تھا، مگر اس نے میری ساری قربانیوں کو بھلا دیا ہے۔ آج کل تو یہ 1 پائی گھر میں نہیں دیتا۔ خرچ کے لیے میں نے زیور اور گھر کا سارا سامان تک بیچ دیا۔ اب فاقوں تک نوبت آ گئی، مگر یہ بے رحم گھر ہی نہیں آتا۔ مجھے کہتا ہے کہ تم نے میرا پیچھا کیا تو طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی حالت پر میرے دل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جس شخص کو دیوتا جان کر میں نے اپنے من کے سنگھاسن پر سے بٹھا رکھا تھا، اس کا بت گر کر پاش پاش ہوا۔ میں سوچنے لگی، ایسے لوگ محبت اور اعتبار کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس جیون ساتھی کے ساتھ اپنا گھر آباد کروں گی جس کو اپنی بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں؟ وہ جو انہیں چھوڑ چکا تھا، کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ تب میں نے سوچا، میری زندگی میں تو کوئی اور نوجوان آ جائے گا، لیکن اس عورت کا کیا بنے گا؟ میں کسی اور کا گھر نہ اجاڑوں گی کہ گھر تو بستے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا دنیا بسا لے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ تب بڑی مشکل تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس عورت کے آنسوں نے میرے دل پر اثر کیا کہ ان کی طاقت تھی جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور یوں میں نے ایک اندیکھے رشتے کو باندھنے سے منع کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ناصر تم کو لوٹا دوں گی۔ میں کم سن تھی مگر کم عقل نہیں تھی۔ ناصر کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا۔ ماں کو بھی بتا دیا کہ یہ دھوکہ ہے، اب آئے تو اس کو گھر میں گھسنے نہ دینا۔ کیسے بتاؤں کہ کتنا دکھ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ زخم بھرنے لگا۔ آخر خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آج کوئی غم نہیں بلکہ خوشی ہے کہ خدا نے مجھے ایک دھوکے باز سے بروقت بچا لیا۔ سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری طرح کی سوچ اور سوجھ بوجھ ہر لڑکی کو دے، اور وہ ایسے مردوں کے جال میں نہ پھنسیں جو اپنا دل خوش کرنے کی خاطر دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر اور اولاد سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔